الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، میرے دوستاں مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دعا فرمانا اللہ پاک جو میں بیان کرا حاسدین دے حسد تو، شریرہ دے شر تو، ہر قسم سے شر کو محفوظ فرما کے اللہ شرع صدر کر کے حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ملک پاکستان دے حالات تو تسی واقف ہو کہ پاکستان کے اندر اس وقت بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے گناہ اور اللہ رب العزت دیا نافرمانیاں دن رات اپنے عروج تھے۔ معاشرہ پاکیزگی جو نکل کے انتہائی غلاظت پہ پہنچ گیا، روز طرح طرح دے واقعات رونما ہو رہے، کدی چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں دے نال بدفیڑی کر کے انہاں نو مار دیتا جاتا ہے۔ وہ 11 سال دی بچی ہے، کوئی 9 سال دی بچی ہے، اور یہ زیادہ واقعات پتہ جے کتنے ہو رہے ہیں، یہ زیادہ واقعات سکول، کالج اور یونیورسٹیز دے اندر ہو رہے ہیں، اور ساڈا میڈیا اس بات نو چھپا جاتا ہے۔ اکثریت چند واقعات جو سامنے لے آئے جاتے ہیں، اکثریت دبا جاتا ہے
کیونکہ ساڑھے ملک کے اندر لیبرل قسم کے لوگ سرگرم۔ ایک بات یاد رکھنا، جس معاشرے کے اندر اسلامی قوانین نو نافذ کیتا جاوے اوتھے ایویں دیاں بغیر دیاں نہیں ہویا کردیاں۔ اسلامی قوانین جتنے لاگو ہون وہ معاشرہ پاکیزہ، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی فرق، اگر کوئی گھر، اگر کوئی ملک، اگر کوئی سلطنت امن کے اندر رہ کے وقت بسر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں اسلام کے قوانین لاگو کرنے پھر۔ میرا ایک چیلنج ہے، میرا پیغام بڑی دور تک جا رہا ہے۔ کائنات کے اندر اسلام تو ہٹ کے کوئی بھی معاشرہ دنیا تک کوئی قانون لاگو کر لو، امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو صرف اور صرف اسلام کے قوانین پر ملے گا۔ معاشرے دیاں گندگیاں غلاظتاں جو ایک جس نو زنا کیا جاتا ہے، میں یہ دیتے کچھ گزارشات کے سامنے رکھنیاں چاہنا۔ ملک کے اندر کدی زینب لٹ رہی ہے، کدی دھوکے دے نال یونیورسٹیاں چ بلا کے بڑے بڑے پروفیسر اپنی طالبہ دے نال اجتماعی زیادتی کر رہے، اور کدی بچیاں دے نال بدفعلی کیتی جا رہی۔ اگر پاکستان دے اندر صرف ایک بار ایک چوک دے اندر، اسلام آباد دے ٹی چوک دے اندر اس بندے نو اسلام کے مطابق سزا دیتی جائے، یقین کرو 99% کے کام ختم ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ اسی نرمی کر جانے ہیں، اور اس کے اندر ساڈا اپنا بھی کسی حد تک قصور ہے۔ وہ بھی میں دساں گا انشاءاللہ، کل کوڑی ہوئے گی لیکن کل سچی ہوئے گی۔ آئیے، اسلام نے سزا کیا مقرر کی تھی ہے، اس ظالمی نے ایک بات ذہن نشین کرنا، اسلام نے 4 حداں مقرر کی دیا، زنا دی حد، تہمت دی حد، چوری دی حد اور شرابی دی حد۔ یہ 4 حداں اسلام نے مقرر کی دیا۔ زنا دی حد ہے، اگر شادی شدہ بندہ ہوئے اور زنا کرے تو اس نو کوڑے اور پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے گا، یعنی کہ قتل کر دیتا جائے گا۔ اور اگر زنا کفارہ کرے اس نو 100 کوڑا ماریا جائے گا، اور انہوں 1 سال واسطے ملک چو علاقے چو کر دیتا جائے گا۔ یہ تے ہو گئی شریعت کے اندر وہ بھی سزا جتے مذکر تے مؤنث، عورت تے مرد زنا کرتے ہیں، لیکن اتنے ملک کے اندر ہم جنس پرستی بھی موجود ہے۔ شریعت نے اس کی سزا بھی مقرر کی تھی ہے۔ میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے کہ فاعل اور مفعول، یعنی کہ جنس پرستی کرن والا تے کروان والا، یعنی کہ مرد مرد نال جدو کردا ہے
اگر دعا کی رضا شامل ہوئے تو دعا نو بغیر کسی کا تو قتل کر دیتا جائے گا. دونوں ایک نو نہیں، دونوں تحقیق کر کے جدو گناہ ثابت ہو جائے تھے وقت دے قاضی دا کم بنتا ہے کہ انہوں نے قتل کروا دے. شریعت نے حد مقرر کی دی. آئیے ہن قرآن پاک سنیے ذرا، قرآن سماعت فرمانا. مولا فرماتے نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. غور کرتے جانا سونے قرآن پاک نال پیار کریا کر، قرآن نال محبتہ کریا کر اور قرآن نال دل لایا کر. سونیا ذرا غور فرماتے جانا، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال اج دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا. فرمایا الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سونیوں لاہور والیوں تاکرت آن والیوں ساتھیوں اور کتاب و سنت دیو پروادیوں آج دا میرا پیغام اونا لوگ آواز دے جڑے ملک پاکستان دے اندر ان ساریاں چیزاں بیگ کے اکھاں بند کر کے زندگی گزار دینے پر، اکھاں بند کر کے زندگی گزار دینے پر. آئیے غور کر دے جانا، ذرا توجہ فرمانا. میں کونوں دسنا چاہتا ہوں اور سونیاں قرآن پاک نے، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے جڑیاں حداں دا اعلان کر دیتا ہے کہ جدوں کوئی بدکاری کر لے، جدوں کوئی زنا کر لے، جدوں جناب والا کوئی شادی شدہ جیڑا او زنا کر لے، فرمایا والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ. فرمایا بدکار عورت تے بدکار مرد تسی انہاں نوں مارو، ہر ایک نو یعنی کہ تواں نوں مارو، انہاں نوں جناب 100 کوڑا ماریا جائے. مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم، فرمایا انہاں نوں 100 کوڑا ماریا جائے. تے نال اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، نال میرے رحمان نے فرمایا ہے، فرمایا انہاں دعاں دے بارے
ذرا بھی تھوڑی جی شفقت نرمی نہیں رکھنی انہاں دے بارے جدوں زانی تے زانیاں دا جناب انہاں دا گناہ تے انہاں دا جرم ثابت ہو جائے انہاں دا جرم ثابت ہو جائے فرمایا ذرا بھی نرمیاں نہیں کرنیاں اور جڑے ایمان والے ہویا کرتے نے اور جڑے ایمان والے ہویا کرتے نے اور وہ نرمیاں نہیں کیتا کرتے بلکہ وہ صداواں دیتا کرتے نے اللہ نہ توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا اور میں یہ بھی دسنا چاہتا ہوں اور لاہوریو اب میرے پاکستان دے اندر اور میرے معاشرے دے اندر اسی یہ سمجھنے ہاں کہ زنا صرف جناب شرم کا نہیں ہویا کرتا ہے آنا سونیا میں تینوں اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہو جو اگلی سبا مکمل کرنو کے آ جاؤ بعد والے ساتھیاں اور واسطے ساتھیاں نیڑے ہو جاؤ اللہ خیر کرے اسی دے نیڑے ہو گرمی لگ دی اللہ غور کرتے جانا ذرا توجہ فرماتے جانا سونیو میں دسنا چاہتا ہوں یار آج اسی صرف سنا ایک کام نو سمجھ رہا ہے نہ سونیا ایک گل یاد رکھی میں تینوں اپنے نبی پاک کی حدیث کو سنانا چاہتا ہوں کہ تیرے مرشد پاک نے جاننے کی فرمایا ہے حضور پاک نے کی فرمایا میٹ کھولو میٹ لالا حضور پاک نے جاننے کی فرمایا ہے حضور پاک فرماتے نے فرمایا اللہ پاک نے ہر ابن آدم تے صحیح مسلم کی روایت اللہ پاک نے ہر ابن آدم تے زنا نو لکھ دیتا یعنی کہ زنا تو لنگ لگتا ہے ہر ابن آدم زنا تو گزرتا ہے اللہ نہ توجہ فرمانا او کیویں کر کے ایک کتے جناب کتے ہاتھاں نال زنا کردا ہے کتے اکھاں نال زنا کردا ہے کتے کناں نال زنا کردا ہے کتے زبان نال گناہ کردا ہے کتے دل نال زنا کردا ہے یہ کیویں کر کے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے حضور فرماتے نے فرمایا ہاتھاں دا زنا کسے غیر محرم نو چھوڑا ہے زبان دا زنا اے کسے نال گفتگو کرنا اور جناب دل دا زنا اے کہ دل دے اندر کسی عورت دے لڑکی دے بارے ایک خیالات برے دے گندے خیالات لے گیا اور کرنا دا زنا سننا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا حضور فرماتے نے فرمایا انہاں سارے کماں دی تصدیق جیڑی ہے نا او شرمگاہ کر دی ہے اور میں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں یار میرے معاشرے دے اندر اسی کیویں کر کے انہاں سارے کماں جو لگنے پے کیویں کر کے نہ سارے کماں جو لگنے پے اور اس عوام دے اندر بڑے بڑے نمازی بھی پھس گئے نے بڑے بڑے جناب حاجی بھی پھس گئے نے کیویں کر کے پھس گئے نے آئیے ذرا غور فرماتے جانا توجہ فرماتے جانا بڑی محبت دے نال سونیا اج ویکھ لینا میرے ملک دے اندر کیڑا او دفتر ہے جڑا کسے لڑکی تو خالی ہے اور کیڑا او کام ہے جڑا لڑکیاں تو خالی ہے اور اسی ایڈے کٹیا ہو گئے ہاں اسی ایڈے گندی سوچ والے ہو گئے ہاں اسی سمجھنے ہاں کہ جناب جی میں لڑکی کو اپنے دفتر سے بٹھا دیاں گا نا تے میرے دفتر تے میری فیکٹری دے کسٹمر ود جان گے اور میری ایچ ایف سی تے جناب میرے ریسٹورنٹ تے جناب کسٹمر ود جان گے اور کتے جناب ویکھ لے اتنے کٹیا بن گئے ہاں اسی اتنے کٹیا لوگ ہو گئے ہاں کتے جناب ساڈے میڈیا دے اندر کی کچھ نہیں ہو رہا میڈیا تے جناب اور اگر تو خبراں دینیاں نے تے تاں واسطے لڑکیاں نو بٹھایا گیا ہے اور صرف لڑکیاں نو بٹھایا نہیں جاتا بلکہ انہاں نو پھپا کے اور گندے
قسم کے درست لباس پوا کے پھر انہوں کو بٹھایا جاتا ہے، پپا کے میک اپ کرا کے زیورات پہنا کے انہوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور کیونکہ سادہ ایزین بن گیا ہے، ہر چینل والے کا ایزین بن گیا ہے، کتے جیو والا ہے، کتے دنیا والا ہے، کتے اے آر وائی والا ہے، کتے پی ٹی وی والا ہے، یہ سارے چینل ہونے جناب جنہ لڑکیوں کو پکا کے اور کوئی شو سونیا ایسا نہیں جتے لڑکی کو پکا کے نہیں بٹھایا جاتا، کیونکہ سادہ ایزین بن گیا ہے کہ جتے لڑکی جتی سونی بٹھاوا گنا انہیں زیادہ لوگ چینل لوگے کر گے، انہیں زیادہ لوگ روتک کر گے۔ اور گل بھی یہ یار گل بھی تے ایویں بن گئی نا، اور میرا معاشرہ اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ اینو جتے کوئی لڑکی تے دور دی کر لے کتے دوپٹہ بھی لال کرتا نظر آ جائے تے کہتا تے اے ہوئی لبدا نہیں ہے لڑکی کون ہے، ایک کتا دوپٹہ ہے۔ یار اس کام نہیں سانوں تباہ کر چڑیا، اور بڑے بڑے فیکٹریاں والے اور بڑے بڑے ملاں والے جناب ہونا اپنی فیکٹری اپنی کمپنی دی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، اوتے جناب لڑکیاں دی فوٹو لائی جاتی ہے جن کسے اور جناب دیکھ لو آج ساڑھے کران دے اندر روزمرہ دیا اشیاء جنیاں جناب استعمال کی دیا جاندیاں دینا انہاں ساریاں تے کسے نہ کسے لڑکی دی فوٹو لائی جاندی ہے، فوٹو لگائی جاندی ہے، کاتے واسطے کیونکہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، کیونکہ تے مسلم لوگ رہتے ہیں، کیونکہ تے اسلام والے رہتے ہیں، اتنا خریدتے ہیں اتے لڑکی دی فوٹو ہوئے اتے کسے ایکٹر دی فوٹو ہوئے اتنا کر کے خریدتے ہیں۔ اب دسنا اینو سنا نہیں آتے میں کی آتے ہیں، اور سونے یاد رکھ لاہور والیو انتا کی رکھوں آن والیو یارے کل زین سے پکا کے لے گایا دے اتنا ایک فیکٹری دا مالک کروان دائے پیا ایک کمپنی دا مالک کروا رہا ہے، او بھی مجرم ہے اور دوسرے پاسے آ جانا یارے میرا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، اتنے جناب آپ کتے سفر کر لے کتے ملتان چلا جا اسلام آباد چلا جا اسلام آباد چلا جا اتنے جتنی جناب ٹریول والے نے انہاں جناب ہر گھٹی دی اندر کیا میں آنا اور نوجوان مر گئے نے نوجوان ختم ہو گئے نے جڑا لڑکیاں نو سفر دے دوران گھٹی جب پیش کیتا جاتا ہے اتنے سارے جناب کھتار تار کے بیٹے ہوتے نے اور سونیا اور کتے جناب اتاریا جانا ہے کتے سفر سے جناب چھیڑیا جانا ہے یارے اے میرا معاشرہ اے مسلم لوگ نے اور سونیا نے کیویں دا معاملہ ہے اینو زنا کہتے ہیں اکھاں دا زنا کہتے ہیں اور پھر جناب مالکاں نے ہر گڈی چ ایک لڑکی نو رکھیا اودے واسطے جناب مخصوص میک اپ دا بندوبست کیتا جاندا ہے تاکہ واسطے جی مسافر زیادہ آن ایز فلان نمبر دی اوکے جناب جا کے کئی ایسے بے ایمان ہوندے فلان گڈی چ بیٹھ کیونکہ تے لڑکی خوبصورت ہے یار مر نہیں جانا ڈوب کے مر جا تیریاں گھر وچ اپنیاں بھی تے بیٹیاں ہون گیاں اور تیریاں اپنیاں بھی تے بہناں ہون گیاں اور ظالمان تے تو مجبور یار تے مجبوریاں تو فائدے اٹھائے جاتے ہیں اور اس معاشرے چ مجبوریاں تو فائدے چکے جاتے ہیں اللہ دی قسم ہے اس معاشرے کے اندر جے کسے قریب کرانے دی کو بیٹی باہر نکل آوے نا اور پردے چ آ جائے تے میرا کوئی بھی ایسا جناب ایسا کوئی دفتر کو ایسی کمپنی نہیں جڑی نقاب وچ قبول کر لے نقاب لا تے اونچی پوسٹ تے پہنچ جا یارے مسلمان تھلے تو لے کے اکثر اتنے تک مسلمان بیٹھے ہوئے نے تے انہاں دے کام فرعون والے بن گئے نمرود والے بن گئے اور خدا دی قسم یاد رکھ ایک قدم تے جناب تے قدم تے رب دی نافرمانی کر انہاں تو بچ جا اور آج جناب اے میرا میریا
جڑے ویلے جناب کسے مدرسے تے کو وعدہ کرتا ہو جائے اور ایک گل یاد رکھنا ساڈا موقف ہے ساڈا پیغام ہے تو پاویں پروفیسر ہوے نا پاویں کسے یونیورسٹی دا سکول دا کالج دا پاویں کو مدرسے دا مولوی ہوے اگر وہ بھی غلط کام کرے تو سزا برابر دی جائے گی اجی یہ نہیں آکھاں گے کہ جناب اس مولوی نے کام کیتا ہے تے اینو کھٹ سزا دتی جائے نا نا اجی اونوں نہیں ہوندی سزا ساڈا موقف ہے جو شریعت نے نافذ کیتی ہے سزا او وہی دتی جائے گی اور ایک گل ہو رہے ایتھے جناب روز کسے نہ کسے سکول وچ کسے نہ کسے کالج دے اندر واقعات پیش آندے رہندے نے کسے نہ کسے یونیورسٹی دے اندر اے واقعات بنتے رہندے نے کتے اجتماعی لڑکیاں نہ زیادتیاں یا میڈیا اٹھا کے دیکھ لے میڈیا چک کے دیکھ لے اور سونیا میڈیا تے جناب اور لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکیاں نال چھ بندے رل کے تے زنا کر دینے پے اور بدکاریاں کر دینے پے ملک پاکستان دے دنوں گل سنا سامیا اور سونیا اے میرے ملک پاکستان دیاں گلاں نے اور جان لے ایک جناب کو مدرسے سے کام کر دینا اور جناب اٹھا کے پورے ملک دے انسان دے اٹھا لیا جانا ہے دیکھو جی مدرسیاں کے روکو جو ہوتا ہے مدرسیاں کے مولوی روکو جو کرتے ہیں اور ظالمہ ایک گل دین کے رکھ لے تو لانتی ہے کہ پورے جامعات پورے علماء اس چیز کا بہتان لائے گا الزام لائے گا شریعت کے اندر جڑا بہتان لاتا ہے یاد رکھنا او دی سزا بھی مقرر کی گئی ہے تو ہم جڑا لگا ہے نا او دی سزا بھی مقرر کی گئی ہے او دی سزا اسلام نے 80 کوڑے مقرر کی میں تینوں یہ بھی دساں گا اور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اور سونیا ایویں ایک بندے دا پھر اچھے پورے ہر رنگ وچ ہویا کرتے نے ہر فیلڈ وچ ہویا کرتے نے ہر شعبے وچ اچھے تے برے ہر شعبے وچ ہویا کرتے نے پر کسے ایک بندے نو ویکھ کے پورے شعبے نو گندیاں بنا دینا اے نا انصافی ہویا کرتی ہے اے بے انصافی ہویا کرتی ہے اور آج کل میرے میڈیا تے ایک بڑا کام چل گیا ہے رات مولانا بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی انہاں تے کسے جناب دے معاملات بنا دے مولانا میراد گل کر رہے سر اے جناب ایک گل ایڈی ہوندی ہے بغیر وضاحت تے بغیر تحقیق دے اور میڈیا تے اچھال دیتا جاتا ہے جی مرضی اٹھا کے پگڑی اٹھا کے دیتا دے اور نہ کو عالم دین بچیا نہ کوئی قاری بچیا تے نہ کو حافظ بچیا اور جی مرضی پگڑی نو معتبر بندہ ہوئے پاوے نوجوان ہوئے جی مرضی پگڑی نو میڈیا تے اٹھا کے اچھال دیتا جاتا ہے اے میرا معاشرہ بن گیا ہے نا نا یا وضاحت لے آ کر وضاحت لے آ کر تحقیق کرے کر کتے ایسا نہ ہوئے تو ہم اپنے بہتان تے الزام کی زد چلا کے رب دی پکڑ چلا دے امام لاد چھوٹے نہیں ہویا کرتے ایتے جناب تھوڑی جی گل لے کے بغیر تحقیق دونوں للا للا پاتی کی جاتی ہے اگلے نور زمین تے رسوا کر دیا کو سنگی دیا جانیا نے پر میں ایک گل کہا کرنا لاہوریا اور جدی عزت دی حفاظت رحمان کرے اور انہوں کو رسوا کر سکتا سارے بولو اوے انہوں کون رسوا کر سکتا ہے جنہوں رب عزت دے اور دنیا تے بڑے حاسدین تے شریر تے دشمن تے مخالف بڑے بڑے ہاتھ کرنے کرتے ہیں بڑے بڑے جناب اللہ لگا تے لوگ کے بڑے بڑے عمل کر کے تباہ کر دیا کوشش کرتے ہیں یاد رکھ لے اور جدے نا رحمان ہوئے انہوں کو تباہ نہیں کر سکتا اور پانے ایک پاسے ہزار اپنے کروڑا لوگ پہ کے جنہیں مرتی جادو تے ٹونے کرتے رہن پر کسی دا کو نقصان نہیں کر سکتا سونے آنا اور رحمان تے دین تے اسلام تے قرآن لے آنا تحقیق کرے کر وضاحت لے آ کر توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا اور میں
اپنے اگلی گل تے آنا جانا میں ایک پیغام اس وقت دیتا ہے کیونکہ کسی مولوی اور کسی جناب ایک بندے نو لے کے مدارس تے کیچڑ اچھالیا جا رہا ہے تمام علماء تے کیچڑ اچھالیا جا رہا ہے اور مدارس بھی چمک رہے ہیں قرآن حدیث کی تعلیمیں تو نکل رہی ہے اور ایک قیامت تک نکلتی رہے گی اور پاویں کو لبرل پاویں کو جناب مغربی کلچر والا پاویں کو پراپوگنڈے بیان والا جنہ مرضی پراپوگنڈا کر لے علماء دے خلاف مدارس دے خلاف مساجد دے خلاف جہاں تیرے ورگیاں لاکھ نسل آ جان نہ علماء دا کچھ بگاڑ سکتیاں نے نہ مدارس دا کچھ بگاڑ سکتیاں نے نہ مساجد دا کچھ بگاڑ سکتیاں نے ایک مدارس جو انشاءاللہ قیامت تک دین کا پیغام نکلتا رہے گا آپ کو انشاءاللہ یہ نکلتا رہے گا اللہ کا توجہ فرما دینا غور کر دینا اور میں ایک گل کرنی چاہنا اور جڑا تہمت لاندا ہے کیونکہ تے جناب آدھے مدارس کے مولوی کر دئیے جنہیں لان دیا تہمت لان تو پہلے سوچیا تے کرنا اور میرے مدارس کے اندر بڑے بڑے ایسے ولی موجود نے اولیاء موجود نے اور جڑے ایک بار دعا کر لیں تے رب انہاں دی دعا نہیں موڑدا ایسے ایسے اولیاء موجود نے سوچ سمجھ کے ایویں دی تہمت لایا کر ادھر جناب میں تینوں تہمت دی گل سناواں حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے حضرت فاروق اعظم کی عدالت کے اندر ایک کیس آ گیا ایک عورت کھڑی ہے مجبور بن کے لاچار بن کے کھڑی ہے حضرت عمر ادھر جناب تہمت لگ گئی ہے لوگوں نے آکھیا انہیں زنا کیتا ہے ذاتی زنا کیتا ہے حضرت عمر فرماتے نے لیاؤ تو گواہ تے پیش کرو نا چار گواہ لے جاتے نے اگر کسی زنا کیتا ہوئے تے چار گواہ ہون تے تاں اونوں سزا دتی جاندی ہے ادھر جناب حضرت عمر نے گواہ منگوا لے نے لوگ گواہ پیش کیتے نے ایک نو پوچھیا ہاں بھائی دس ہو تے میں اے قاضی صاحب امیر المومنین میں اونوں زنا کرتے ہم دیکھیا اس عورت نو میں دیکھیا دوسرے نو پوچھیا کیا کہنے لگا میں دیکھیا تیسرے نو پوچھیا کیا میں دیکھیا چوتھے نو سوال کیتا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم الفاروق کتاب ہے او دے اندر واقعہ موجود ہے حضرت فاروق اعظم نے جب چوتھے نو پوچھیا او آتا ہے امیر المومنین میں جھوٹ مارا میں نے دیکھیا اینو زنا کرتے ہو میں نے دیکھیا میں تے صرف رضائی جڑی کہ پستل ہلدا ویکھیا ہے میں اینو اپنی اکھاں نال ایویں جھوٹ مارا حضرت عمر نے اعلان کیتا فرمایا سپاہی نو بلایا فرمایا پاؤ انہاں نو لمیا ایک لمیا پا کے حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو 80 کوڑے لگائے صرف اس گل تے کہ نہ تہمت لائی ہے انہاں چوماں دی گل راتی کوئی نہیں پئی ایویں جناب تہمت لاندے نے پے حضرت فاروق اعظم نے جناب انہاں کوڑے مارے 80 کوڑے مارے اسلام دے اندر تہمت دی سزا اے رکھی گئی ہے اس واسطے ہمیں ایویں منہ چک کے تہمت نہ لا دیا کر وضاحت تحقیق کریا کر پھر دعا کی گل کریا کر اللہ کا توجہ کر دینا غور کر دینا اور میں اگلے مسئلے وال آنا چاہنا جڑا میرے معاشرے دے اندر اس نام چل رہا پیا جناب لڑکیاں نال لڑکے کر دینے پہ کتے جناب بڑے بڑے سمجھدار لوگ اپنی گڈیاں تے ایک گل یاد رکھیا تے میرے معاشرے چ کم چلدا تے پیا صرف معاشرے محلے چ چلدا پیا علاقے چ چلدا پیا بستی چ چلدا پیا شہر چ چلدا پیا نوجوان ایسے کم میں لگ گئے جنوں لڑکی نہیں لگتی لڑکے کے پیچھے لگا جاتا ہے ایک جناب حضرت فاروق اعظم ایک کتاب کے اندر جناب گل آئی ہے حضرت فاروق اعظم نے قدم اپنا موقف دیتا غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز سر یا حضرت عمر فاروق سر فرمایا کہ نا
جڑے بچے معصوم تے چھوٹے ہون انہاں نوں پردہ کرایا جائے کیونکہ بڑے بڑے درندے بھی معاشرے دے اندر موجود ہوندے نے بڑے بڑے درندے معاشرے دے اندر موجود ہویا کرتے نے ہن والدین آئے ہو میں تے بھی تانوں پیغام دیاں گا خواتین اسلام آئیاں نے میں پیغام دے کے بھیجنا چاہنا آج اپنی دھی تے پوت نکا جا 4-5 سال دی عمر اینو جناب جو میڈیا تے ماں دیندی ہے اوویں دا گندا قسم دا لباس پوا دیندی اینو جناب گندا قسم دا لباس پوا کے اینو سکولے کر دیے کتے اینو جناب اکیڈمی بھیجیا جاندا ہے جے تو پوچھے تے جناب بچی دے ہے وے ایسے چکر چئی جناب کم ہو جاتا ہے ایسے چکر چئی عزت لٹی جاتی ہے اینا بچیاں نو ہی لباس پوانے تے سنت دے مطابق پوایا کر ایسے وجہ تو لباس بڑا اثر کرتا ہے کیونکہ سنیا ہر بندے دا ذہن ایک نہیں ہوندا ہر بندے دی آنکھ ایک نہیں ہوندی ہر بندے دا دماغ ایک طرح دا نہیں ہوندا کوئی اچھی سوچ والے کوئی گندی سوچ والے ہویا کرتے ہیں اس واسطے لباس دا اہتمام کرنا ہی تے شریعت دے مطابق کریا کر اسلام دے مطابق کریا کر غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اتنے جناب جویں دا کہتے ہو جویں دا جناب عیسائیاں یہودیاں اور جناب غیر مسلم انگریزاں نو کہتے ہو اوویں دے پوا دیندے ہو پھر جناب والا ہے اور کتے جناب میرے معاشرے دے اندر میں تانوں ابتدا چ دسیا ہے اور لوگوں سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں چ سب نالوں زیادہ کتے چوکیدار کسے دی بچی نال کردا دے بے زیادتیاں کتے جناب کو پروفیسر کو ہیڈ ماسٹر کو ٹیچر میں سارے گندا نہیں کہ نہ جڑے کر رہے ہیں میں ثابت کر سکنا تواڈے سامنے میڈیا تے موجود نے آپ گر کے نہیں آیا تے پڑھ کے نہیں آیا پورے ثبوت نال آیا وا کیونکہ میرے مدارس تے گل کیتی گئی اللہ دی قسم ہے مدارس ہونے اور لوگ تو اج میں منبر تے کر رہا ہوں تے 6 7 8 9 سال جدوں دا بچپن کو لے کے اگر میں نال سکولے پڑھے تے علماء کرام تے نال مدرسیاں تے جا کے قرآن نہیں پڑھ گیا مدرسیاں یار کیویں کر کو سانو کو فیض لبیا کتے اساں ساری زندگی بتا کے تواڈے سامنے آ کے منبر تے کھڑے ہو کے قرآن حدیث دا پیغام دینے اور نہ مدارس تے کو بکواس کرے تے دس جی او ساڈے گھر نے اسی اپنے گھراں نالوں ود کے مدارس نال پیار کرنے او ساڈے اساتذہ کرام نے استاد باپ دی جگہ تے ہویا کردا ہے یار ساڈے کول برداشت نہیں کیتا جاتا تو جڑا مرضی گندا تے کنجر تے بغیرت ہو کے مدارس تے علماء تے بکواس کرے ساڈے کول چپ نہیں جے آ جاندا نہیں جے اور ایک گندا ہے تے ایک نو کہنا اور دو گندے نے تے دو نو کہہ تیرا دکھ کیویں بندا سارے تے بہتان تے تہمت لگاون دا گل سنیا میں تقریباً تھوڑے جے وقت دے اندر 28 تاریخ دے قریب صرف یونیورسٹی کالج تے سکولاں دے واقعات دے ہونے کے آیا باقی دے بڑے بات دے اندر میں ایسے واقعات تواڈے علم تے نہیں آندے اندر لوگوں اس واسطے سوچ سمجھ کے اپنی اولاداں نوں سکولاں تے بھیجنا ہے تے اسلام دے مطابق لباس پوا کے بھیجیا کر سونیا غور کر معاشرہ بڑا گندا ہو گیا اور دیکھتی کہتی کسر سوشل موبائل نے ایک کار دیتی ہے یار کیونکہ میرے موبائل دی اندر اور ساڑھے جناب سوشل میڈیا دی اندر ساڑھے ٹی وی شوہاں دی اندر ایک جناب چاندہ کی روزانہ صبح اٹھ کے خواتین جناب سب کو پہلے LCD ٹی وی آن کیتا جانا ماں دی کوئی سوچ جانا پیا جیڑی چلاندی ہے پہ بھاپ کے آئی انہیں پینٹ پائی ہے تے کندہ لباس پایا اوہی بیبیاں کے دیاں تے اوہی دیاں پتانوں اوہی پوانتیاں دے دیاں دے پھر نتیجہ ایویں دے واقعات کی صورت دے اندر آتا ہے توجہ فرمانا غور کر دینا آؤ میں تواڈے سامنے اگلی گل کیونکہ اس وقت معاشرے دے اندر میں دسیا لڑکا لڑکے نال نوجوان نال اے جناب بد فعلیاں کردا پیا یاد رکھنا حضرت لوط علیہ السلام
لوط دی قوم دا آ تیرے سامنے اور لوگو آج تک قوم لوط جتے رہ رہی سی اس بستی نو آج تک میرے رب نے عبرت کا نشان بنا چھڑیا ہے عبرت کا نشان بنایا ہے حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے تے مہمان آ گئے توجہ فرمانا مہمان آ گئے ایک جناب نوجوان تے خوبصورت لڑکیاں دی شکل سے مہمان آئے نے اے رب دے فرشتے نے اے جدو حضرت لوط دے گھر اندر آئے نا حضرت لوط علیہ السلام جانتے ہو کون سی اے رب دے نبی حضرت ابراہیم دے بھتیجے نے حضرت لوط دی بیوی جیڑی ہے اے جناب کافرات مشرکہ عورت انہیں جا کے اپنی قوم جا کے دسیا انہیں آکے آج بڑے خوبصورت نوجوان آئے آج بڑے خوبصورت لڑکے مہمان بن کے آئے اور ساری قوم جمع ہو کے حضرت لوط کے دروازے پہ آ گئی حضرت جناب لوط کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے حضرت لوط علیہ السلام اے جناب باروں والا دے لوط کاٹ کے نانو مار سی اپنی حوث کا نشانہ بنا ایک دو تین چار پانچ نہیں پوری قوم جمع ہوئی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ گھر کا گھراؤ کر لیا انہاں کے باہر کھڑنا اسی اپنی حوث پوری کریے حضرت لوط باہر آئے اور نہ کیا لوگو اے میرے مہمان آئے نے مہمانوں کے بخش دیو اے میرے مہمان آئے نے حضرت لوط نو نہیں پتا کہ فرشتے انسانی شکل دے آئے نے یاد رکھ کدے کدے اے ازمائش بھی تے ہویا کردیاں نے نا اور کدے کدے ازمائش بھی تے ہو جاندی ہے نا اور یاد رکھ جب رب پکڑن تے آوے تے او ایسا پکڑدا ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے ادھر جناب حضرت لوط دے جاؤ نکاح کرو قوم دیاں لڑکیاں تے بیٹیاں نال جا کے نکاح کرو نا انہاں دے اندر نکاح دا رواج موجود کوئی نہ اور لڑکیاں دے پیچھے لگیا کر دے حضرت لوط نے کیا آتے نے میں ویندا اگر میرے کو مضبوط کھلاوندا تے میں ویندا تسی کیویں کر کے میرے مہماناں نوں تنگ کر دے ہو اگر میں اونچے قبیلے چوندا تے میں ویندا تسی کیویں کر کے میرے مہماناں نوں تنگ کر دے ہو حضرت لوط نے اینی گل کیتی نا تے فرشتے بول پے فرشتے بول کے آندے نے جناب لوط دی گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو ساری اسباب تے نہ رو رب تے یقین کرو اسی کو نوجوان نہیں جے اسی تے رب تے نورانی فرشتے ہاں اسی رب تے نورانی فرشتے ہاں اسی تے اللہ پاک دی طرفوں وعید لے کے آیا وعید لے کے آیا جڑی اللہ پاک نے تواڈے والے بھیجی ہے اپنی قوم نوں دس دیو اپنی قوم نوں دس دیو حضرت لوط نو جاندیاں کہہ گئے فرمایا اج رات تک تسی اپنے ایمان والے اپنے کنبے تے قبیلے والیاں نو ایک لے کے نکل جاؤ ایک لے کے نکل جاؤ اور جناب صبح تیرے چڑھن تو پہلے انہاں تے عذاب تے رب دی پکڑ آن والی ہے کس وجہ تو کیونکہ اے جنس پرست نے کس وجہ تو کیونکہ لڑکیاں تے بچیاں نال اے بد فعلیاں کر دے نے حضرت جناب لوط علیہ السلام راتوں رات تے جاندیاں اے بھی دس گئے فرما تیرے پیارے لوط جی اللہ دا حکم ہے کہ پیچھے مڑ کے نام ویکھیا دے پیچھے مڑ کے نام ویکھیا دے حضرت لوط علیہ السلام نو کہن لگے پیارے لوط جی اے تہاڈی جڑی بیوی ہے ایک کافر ہے تے اینے مڑ کے ضرور ویکھنا ہے جدوں اینے ویکھنا ہے اینے وی رب دی پکڑ تے آ جانا ہے اینے وی زد تے آ جانا ہے حضرت لوط ایمان والے نو لے کے نکل گئے آسمان تو رب دی پکڑ آ گئی رب دا عذاب آ گیا ہے فرشتیاں نو رب نے بھیجیا ہے ایک ہی قصور ہے کیونکہ بچیاں تے لڑکیاں تے مرداں نال اے بد فعلیاں کردے نے اج فرشتیاں آ کے انہاں نوں جنت تو اٹھا کے آ
نے آسمان پہلے آسمان تے لے گئے اوتے جا کے جناب 500 سال دا سفر پہلے آسمان دا اوتے لے کے چلے گئے مفسرین نے لکھیا ہے اوتے جناب والا فرشتے بیان کر دینے کہ جناب اس بستی کے کتیاں دے بھونکن دی آوازاں فرشتیاں نے پہلے آسمان تے سنی پہلے آسمان تے بھی سنیاں ادھر جناب اٹھا کے اوتے لے کے جا کے پٹھیاں کر کے زمین تے تکا مار کے تے سٹ دیتے گئے زمین تے آ کے گرے اتو جناب نوکیلے پتھر اینے کہہ لو جی میں تلوار تے نیدا ہویا کر دینا اللہ پاک نے نوکیلے پتھراں دی بارش برسا دیتی ہے آسمان تو بارش آ گئی پتھراں دی اے جناب زمین دے اندر تم صاف دیتے گئے ریزہ ریزہ کر دیتے گئے عبرت کا نشان بنا دیتے گئے اور لوگوں جرم کیے اور قصور کیے ایک کوئی جرم ہے کیونکہ بد فعلیاں لڑکیاں نہ کیتا کرتے سن رب نو اے چیز گوارا کوئی نہیں رب نو اے چیز پسند کوئی نہیں آنا سونیا توجہ کرتا جائے غور کرتا جائے سونیا اے سزاواں ملیاں حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نو تے قرآن نے نقشہ کیتا ہے فرمایا قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نے دا سلوک کیتا گیا اور یار آخری گلاں سن لو یار دعا کرنا اللہ پاک میرے معاشرے نو اس سلام تے بد فعلی جیسی لعنتوں میں محفوظ فرما لے جی آمین رکھو توجہ کرنا اور ایک زمان یہ بھی ہو رہا ہے آج لڑکا یونیورسٹی سے جانا اور اما پیو تیاں پتہ نو یونیورسٹیاں سے پڑھان والے ہو یونیورسٹیاں سے لڑکے لڑکیاں اکٹھے اور چوم دے تے انجوائے کرتے تے گھومدے پھرتے اتنا دی ایک بہت بڑی شکل ہے جنہوں زنا سمجھے ہی کوئی نہیں جانا جنہوں زنا سمجھے ہی کوئی نہیں جانا کتے سکولہ تے کالجاں دے اندر آج کل پردہ ختم ہو گیا ہے اور دھیان اپنے اولاد نو پڑھایا کر دھیان نہ پڑھایا کر ایک جناب کسی ماسٹر کو گھر سے بلا لیا جاتا ہے جوان بچیاں نو علیحدہ کمرے سے بٹھا دیتا جاتا ہے یاد رکھ نبی پاک نے فرمایا جتنے دو کلے ہوں تیجا شیطان ہوں گا اپنی دھیاں نو ایویں اور گھر دے اندر کسی ماسٹر نو بلا کے ایویں نہ پڑھایا کر ایویں شیطان نو دعوت نہ دے دیا کر اور شیطان ایہو جی تعلیم تک کی کرنا ہے جتے عزت جان کا ڈر ہوئے جتے عزت رلن کا ڈر ہوئے جتے بد فعلی کا ڈر ہوئے اس تعلیم چلے پانے کی لوڑ ایویں دی تعلیم دلوانی ہے تے پاک صاحب کتاب و سنت قرآن و حدیث اور میں نہیں آتا دنیا کی تعلیم نہ دلوا پر کسے کوئی یار دنیا کے اندر ایسیاں ٹیچراں بھی تے موجود عورتاں تے خواتین بھی تے موجود نے انہاں کو پڑھا لینا اتنے جناب میرے لیے مشکلاں کتوں میں دیے کیویں کر کے مشکلاں دا سامنا کریے نا عزت ٹر جائے لب دی نہیں عزت بچا لے تعلیم دیتا عزت نہ گوا گئی انہوں نے انہیں گناہ پہنچ رہے جنہ تیری اولاد نو پہنچ رہے اور یاد رکھو سونیو گل تے بڑی لمبی پر میں آخری گل کر کے اپنی بات مکانا چاہنا یار سونیا جے کتے سڑکاں تے رل دیا کسے عورت نو ویکھ لے کسے بیوہ عورت نو کہتے جناب میرے معاشرے جے میں دا سسٹم چل رہا ہے کوئی لڑکی نوجوانیاں کوئی عورت بیوہ مجبوری دی عالم سے کرو پار نکل گئے تے لوگاں کو سوال کر لینا تے لوگ جناب کو انہوں جناب بعد فیدی کی دعوتاں دے دے اور نا
تو ڈریا کر کسے دے بھی موقع بن سکتا ہے کسے دے بھی موقع بن سکتا ہے اور میرے معاشرے دے اندر ایسی انسانی عورتاں جنہاں نوں اسی اپنی زبان چ 2 نمبر کہنے ہیں اور نہ جو اکثر ایسی عورتاں نے جڑیاں غربت دیاں ماریاں غربت دیاں صدایاں کہ ایک کام کردیاں نے پیاں آمد جامع ترمذی دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ راوی نبی پاک بیان کرتے بنی اسرائیل کے اندر ایک کفل نامی بندہ ہے کفل نامی بندہ اور جڑا زنا تو بچ جانا ہے او دے واسطے ویکھ رب دا انعام ویکھ لے او دے واسطے رب دے اعلان ویکھ لے میں تینوں دسن لگا نبی پاک فرماتے نے فرمایا ایک عورت دے کول آ گئی اے تے گلاں بڑیاں مشہور نے حدیث دی روح مسند پاک تیرے سامنے رکھن لگا ایک کفل دے کول عورت آ گئی ہے آ کے آندی ہے کفل میرے چھوٹے چھوٹے معصوم جان دے لاہوریو یار مجبوریاں بڑا کچھ کرا دیندیاں نے اور ماما رول جاندیاں نے اپنے بچیاں نوں پالن واسطے خامد فوت ہو جائے تے ماما بیوہ عورتاں دھیاں پتراں نوں پالن واسطے بڑا بڑا جناب مجبور ہو کے بڑا بڑا کچھ کرم تے مجبور ہو جاندیاں کتے بیوہ عورت اور جیڑی بیوہ خاتون اپنے گھر دے اندر مرکات دی طرح نہیں دینا خامد کو جائے تے کدے کدے ایسے کہمی آ جاندے نے اور لوکاں دے گھراں چ برتن وی مانجنے پے جاندے نے اور لوکاں دے گھراں چ جناب مانجے تے صفائیاں وی کرنیاں پے جاندیاں نے ہائے ہائے ایک کفل انج بیٹھا امیر ترین شرابی تے نانی بندہ ہے ایک روز کسے نہ زنا کردا ہے روز کسے نہ منہ کالا کردا ہے ادھر جناب والا توجہ رکھنا اے عورت آئی ہے عورت ذرا خوبصورت ہے آگے کہنے لگی وے کفل میرا خامد فوت ہو گیا ہے میرا خامد دنیا کو ٹر گیا ہے میرے نکے نکے معصوم بچے نے کہ تو کھانو چیز ہے دے دے میری کو مدد کر دے رب نے تینوں دیتا ہے میری کو مدد کر دینا تے کی فلا دے بی بی جو منگے گی میں دے مانگا اور میرے نال اے پد پھیلی کر لے منہ کالا کر لے میں تیرے نال زنا کرنا جانا اے عورت بڑی نیک کہنے لگی میں نہیں کر سکتی عورت واپس چلی گئی ہے جا کے جدو بچیاں نوں روندے ویکھیا بچے سسک کے ماں دیا لتاں چمٹ دینے پے ماں نوں رو رو کے آندے نے ماما میں کھانا پینا تولا ماما بھوک لگی جدو دھیاں پوت تڑپن بھوک دی وجہ تو تے ماں کو برداشت نہیں ہوندا اور ماما والو اور ماما کو برداشت نہیں جے ہویا کرتا اے جناب اے پھر گئی اس کفل دے کول جا کے کہن لگی اے کفل رب تو ڈر تے میری کو ہیلپ کر اے کہنے لگا بی بی کو گلے من لے گی تے میں تیروں کو دے دیاں گا جو منگے گی اے جناب بی بی ڈردیاں راضی ہو گئی اور ایک کمرے تے کمرہ بند کر لیا گیا کھڑکیاں بند ہو گئیاں اے جناب ایک کفل تے اے عورت گلے اندر نے ایک کفل جناب اینو 60 دینار دیندا ہے اگلے بی بی اپنی لوڑ پوری کر لئی ادھر جناب والا ایک کفل دے نال منہ کالا کرن لگا ہے اے جدوں منہ کالا کرن لگا تے بی بی روئی جاتی ہے ایک کم کے روئی جاتی ہے بی بی رو رہی ہے تے نالے کپ کپا رہی ہے کہ پتہ تے کی ہویا کی بنیا اجے تک معاملہ بھی نہیں ہویا اے کہہ لگی وے کہ بل میں کدی اگے ایویں دا کام نہیں کیتا مینوں رب تو ڈر پیا لگدا ہے میں رب نوں کی منہ بکھاواں ہائے ہائے میں رب نوں کی منہ بکھاواں گی رب دے سامنے کس منہ نال جاواں گی اج تو ساری رات بغیر محرم دا نکاح دے تینوں کدے سوچ نہیں آئی کہ میں رب نوں کی منہ بکھاواں گا ساری رات
پیا والیا میں گناہگار مینوں معاف کر دے میں گناہگار اور لوگوں معافیاں منگدیاں آسمان تو موت دا پیغام آ گیا موت دا پیغام آ گیا لوگوں موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اور یار گناہ کرنے تے کر یار موت کتے گناہ دی حالت چناد نہیں میری مائن ہے اور لوگوں اور نوجوانوں کتے گناہ کر دیا موت نہ آ جائے ادھر نے معافیاں منگیاں لوگاں دے اندر مشہور سی بڑا پیڑا تے بڑا پھل ہے ادھر آسمان تو رحمان نے فرشتے نو بھیجا ہے فرشتہ آیا انہیں آگے کفل دا جڑا دروازہ بند دینا اس دروازے تے لکھ دیتا ہے اللہ دے حکم نال لکھیا ہے قد غفر اللہ الکفلا قد غفر اللہ الکفلا قد غفر اللہ الکفلا یہ جملے نوٹ ہو گئے رحمان ایدی توبہ انہی پسند آ گئی کیونکہ زنا تو بچ گیا ہے کیونکہ گناہ تو بچ گیا ہے بدفعلی تو بچ گیا ہے میرے رب نے بخشش کا اعلان کیتا ہے تے لوکاں نوں اجازت دیتا ہے کہ جڑا زنا تو بچ جائے تے توبہ کر دے میں اودے واسطے دی بخشش دا اعلان کر دینا ادھر جناب اور دن چڑھے آئے لوگ آتے نے کفل باہر نہیں نکلتا پیا ملازمہ لوگ آ گئے دروازے تے ویکھیا تے لکھیا قد غفر اللہ للکفلا دروازہ توڑیا گیا ویکھیا تے او جڑا روز زنا کردا سی جڑا روز راتیاں نافرمانیاں کردا سی او جناب والا اے دیکھی ہے موت آ چکی ہے دنیا تو جا چکے ہے روح پرواز کر گئی ہے ایک جناب والا لوگ آتے جڑوں مگروں لٹ گیا کسے نے آکھیا نا دروازے تے لکھیا ہے قد غفر اللہ الکفلا آسمان تو آواز آندی ہے لوگ سمجھتے ہیں پیڑا سی جان چھوٹ گئی اللہ فرماتے ہیں لوگوں آزاد کی فلو کیونکہ گناہ تو بچ گیا ہے اساں اینو زندگی تے گناہ معاف کر کے اینو اپنی جنت عطا کر چھڈیے جڑا زنا تو بچ گئے جڑا گناہ تو بچ گئے آنکھ دے زنا تو بچ جا اور ہاتھ دے زنا تو بچ جا زبان دے زنا تو بچ جا دل آوارہ نظری تو بچ جا آوارہ دلی تو بچ جا بچا لے اللہ کرو دعائے اللہ سنو زنا تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ زیارت کو میرے واسطے محفوظ فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین